بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز و محترم میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کچھ موسم عبادت کے لیے جاتے ہیں. جیسے دنیا کے اندر پھل فروٹ کے موسم ہوتے ہیں، ویسے اللہ کے یہاں عبادت کے بھی موسم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان دنوں کے اندر عبادتوں کو ہاتھوں ہاتھ اٹھاتا ہے اور بندوں کو اپنی اتنی نزدیکی بخشتا ہے کہ بندہ اندازہ نہیں کر سکتا. ابھی رمضان کا مہینہ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ جب رمضان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے صحابہ میں رمضان کی اہمیت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں، بڑا مہینہ آ رہا ہے عبادت کا، خوب قدردانی سے کام لینا، یہ مہینہ ہماری ناقدری کا شکار نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی بہت عجیب شان ہے، اس کی کیا حکمتیں ہیں ہم معلوم نہیں کر سکے. ابھی رمضان گیا اور رمضان کے بعد 2 ہی مہینے کے فوراً بعد ایک بہت عظمت والے دوسرے دن اس نے دے دیے. یہ ذی القعدہ کا آخر چل رہا ہے. 2-3 روز کے بعد ایک مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، جس مہینے کے پہلے 10 دن اتنے قابل قدر ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو ہم لوگ مر مٹیں. ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن جو ہیں اس کا مقام بہت بڑا ہے. جیسے رمضان یہ موسم عبادت ہے، ویسے ذی الحجہ کے یہ شروع کے 10 دن جو 2-3 روز کے بعد ہی شروع ہوں گے. اور الحمدللہ آج تک ہماری زندگی کی کتنی بہاریں ہم نے دیکھی. ہر سال اللہ نے ہم کو یہ 10 دن دیے. اللہ کرے پچھلے سالوں کی طرح یہ 10 دن ہمارے غفلت میں نہ گزریں، ہم لوگ اس کی قدردانی کر لیں. اور اللہ نے جب اس کو عبادت کا موسم ٹھہرایا ہے تو ہم لوگ اس کی عبادت کی حیثیت کو برقرار رکھیں اور بھرپور وصول کریں ان 10 دنوں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں مستقل ترغیب ملتی ہے. اللہ کے رسول نے جیسے رمضان کی وصول کرنے کی ترغیب اپنے امتیوں کو دی، ویسے ان 10 دنوں کی ترغیب بھی کئی روایتوں میں آپ نے دی کہ تاکہ امت ضائع نہ کرے ان 10 دنوں کو. میرے بھائیوں، یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارا رب اس کی قسم کھا رہا. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے آیات کریمہ تلاوت کی، والفجر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجر کی قسم. فجر سے مراد یہ بقر عید کے دن جو صبح ہوتی ہے نا، وہ فجر کی قسم. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو عید قربانی کی عید کا دن پہلا جو ہوتا ہے اس کی جو فجر ہوتی ہے اللہ اس کی قسم کھا رہا. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. یہ کون سی 10 راتیں؟ یہی ذی الحجہ کی 10 راتیں، 10 دن، ان کی اللہ قسم کھا رہا. والشفع والوتر، اور طاق اور جفت، ایکی اور بیکی، دونوں کی قسم. اس سے مراد رمضان کے آخری 10 دن ہیں، اس کی بھی اللہ نے قسم کھائی. واللیل اذا یسر، رات جس میں نبی معراج کے لیے گئے اس رات کی بھی قسم. هل فی ذلک قسم لذی حجر، لوگوں اس میں بڑی قسم عقل مندوں کو معلوم ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہمارا رب پوچھتا ہے. میرے بھائیوں، انسان جب قسم کھاتا ہے نا کسی کی تو اس کی عظمت کی وجہ سے قسم کھاتا ہے. اسی لیے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں، کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں.
ہمارے یہاں یہ جو زبان پر آتے رہتا ہے ماں کی قسم، باپ کی قسم، بیٹے کی قسم، اولاد کے سر پر ہاتھ رکھ کر جو ہے اولاد کی قسمیں کھائی، اسلام میں سب ناجائز۔ کھانی ہے تو اللہ کی قسم کھاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی تو تم نے اس کو عظمت میں اللہ کے برابر کرنا چاہا۔ اولاد کی اور ماں کی قسم کی حیثیت کیا ہے؟ نہیں کھا سکتے، منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں منع فرما دیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم آپ نہیں کھا سکتے۔ تو بندہ جب قسم کھاتا ہے تو جس کی قسم کھاتا ہے اس کی عظمت بیانی مقصود ہوتی ہے، اور اللہ جب قسم کھاتا ہے نا تو وہ مخلوق ہی کی قسم کھائے گا، اور مخلوق کی عظمت کیا کرنے کی؟ اللہ اس کی افادیت کو، اس کے فائدے کو، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ اس نے انجیر کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، مختلف چیزوں کی قسم کھائی، اس میں جو فائدے ہیں، اس میں جو اہمیت ہے، ان سب چیزوں کو دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی مخلوقات میں سے کسی کی قسم کھاتا ہے۔ تو اللہ بڑا، وہ کسی کی قسم کھا لے تو اس کی عظمت اور اس کی اہمیت و افادیت کے کیا کہنے۔ ہمارا رب ان راتوں کی قسم کھا رہا ہے جو ابھی آنے والی 10 راتیں ہیں، ذی الحجہ کے یہ شروع کے 10 دن اور 10 رات اللہ اس کی قسم کھاتا ہے، اور اسی پر بس نہیں کرتا، آگے یہ بھی کہتا ہے کہ عقل مندوں کے نزدیک بڑی قسم ہے کہ نہیں ہے؟ بتا دو۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، میرے بھائیوں بڑے عظمت والے دن ہیں۔ رمضان کو کتنی اہمیت سے ہم لوگ لیتے ہیں۔ ارے رمضان سے پہلے پہلے ایک شرابی کبابی تک کے دل کے اندر دستک پڑتی ہے کہ اب ایام اللہ کی عبادت کے آگے مجھے مر مٹنا ہے، تو ان 10 دنوں سے پہلے ہم لوگ اتنا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ ذی الحجہ کی ان 10 تاریخوں کی اہمیت، 10 دنوں کی اہمیت بھی بہت بڑی ہے، بلکہ پورے ذی الحجہ کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ اگلا مہینہ، بعض روایتوں میں بیہقی نے روایت کیا ہے اس کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد ہے، سب مہینوں کے اندر سب سے افضل مہینہ جو ہے وہ رمضان کا ہے، لیکن احترام اور عظمت کے سلسلے میں سب سے بڑا مہینہ ذو الحجہ کا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ عظمت و جلالت کے اندر سب سے افضل مہینہ رمضان کا ہے، لیکن احترام میں سب سے پرحرمت، پر احترام مہینہ اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کا مہینہ رکھا۔ علماء میں یہاں تک بحث چلی ہے، ڈسکس ہوئی ہے اس بارے میں کہ بھائی رمضان کی آخری 10 راتیں بہتر ہیں یا ذی الحجہ کی 10 راتیں بہتر ہیں، کیونکہ دونوں کو برابر سرابر فضیلت کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ کم ذہنوں میں یہ بات ہے کہ رمضان کی آخری 10 راتوں کی جو فضیلت ہے اس درجہ جو ہے یہاں ذی الحجہ کی بھی فضیلت ہے۔ علماء میں باقاعدہ ڈسکس ہوئی ہے اس میں، اور کئی قول ہو گئے ہیں۔ سب سے زیادہ تحقیق والا قول یہ ہے کہ راتوں کے اعتبار سے سب سے بہترین راتیں رمضان کی 10 راتیں، جو آخری 10 راتیں، جو طاق اور جفت دونوں راتیں ہوتی ہیں 21 سے لے کر 30 تک کی، راتوں کے اعتبار سے وہ بہتر، اور دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے یہ 10 دن بہتر۔ رمضان کا دن بھی اس کے پلے نہیں آ سکتا، اتنا زیادہ عظمت والے یہ دن ہیں۔ اور میرے بھائیوں، دنیا کے اندر لوگ کسی دن کی عظمت اور کسی دن کو لوگوں کے درمیان میں پرجلالت بتانا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہیں؟ انعامات سے بھر دیتے ہیں اس کو، اس میں زیادہ سے زیادہ انعامات چلا دیتے ہیں، اور زیادہ دام کی چیزوں کے دام کم کر ڈالتے ہیں، اور کم پرائس میں بڑی بڑی چیزیں جو ہے لوگوں کو دیتے ہیں۔ ارے ہوتا ہے کہ نہیں، کرسمس آتی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، 3 پیس خریدو 2 پیس جو ہے گفٹ میں لے جاؤ۔ یہ دکان والے جتنے بھی ہیں، کرسمس کی اہمیت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کا دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ انعامات کی بھرمار کر دو۔ چنانچہ کتنی ہی چیزیں ہیں جن میں 2 خریدو 3 گفٹ میں، 2 خریدو 1 گفٹ میں، اس طرح جو ہے انعامات اور گفٹ بڑھا دی جاتی۔ اور دنوں کے اندر آپ کو اتنے پیسوں کے اندر یہ چیز نہیں مل سکتی تھی، مگر آج سیل پڑا ہے، کم پیسوں کے اندر بہت مہنگی چیز مل سکتی ہے۔ نہیں دیکھا آپ نے کرسمس کے دنوں میں، دیوالی کے دنوں میں لوگوں کے یہاں باقاعدہ جو ہے اعلان لگے رہتے ہیں کہ سیل پڑا ہے، آپ لے جاؤ، اتنے فیصد سیل ہے، اتنے پرسنٹیج معاف ہے آپ سے۔ دنیا کا بھی دستور ہے کہ وہ کسی دن کو اہمیت والا بتانا ہو تو اس میں ایک تو انعامات کی بھرمار کر دیتے ہیں، اور بڑی پرائز کی چیزوں کی پرائز گھٹا دیتے ہیں۔
آج سے پہلے اگر میں 1000 روپیہ لے کر نکلتا تو ہرگز یہ چیز نہ ملتی، بلکہ 10,000 میں ملتی مجھ کو، لیکن آج سیل پڑا ہے تو 1000 کی چیز 10,000 کی چیز میں 1000 میں خرید سکتا ہوں۔ ارے لوگ انتظار نہیں کرتے کہ ان دنوں جو ہے ہماری ضرورت کی چیزیں خرید لیں گے۔ جیسے دنیا میں ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن دنوں کی اہمیت کو بڑھانا چاہتا ہے ان دنوں کے لیے 2 باتیں کر دیتا ہے، ایک تو انعامات کی بوچھار کر دیتا ہے اور دوسرے نمبر کے اوپر پرائز گھٹا دیتا ہے۔ اور روایتوں میں یہ بات ملتی ہے ہم کو۔ میرے بھائیوں، میں تو صرف آپ کو اتنا دکھانا چاہوں گا کہ یہ جو 10 دن آ رہے ہیں نا، گزشتہ سالوں کی طرح غفلت کی نظر نہ ہو جائے۔ میں کچھ روایتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کو سناؤں گا۔ آپ کی سچی زبان ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی کیا اہمیت بتاتی ہے اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ میں ابھی روایتیں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ ایک مثال اور ایگزامپل یوں سمجھ لیجئے کہ یوں تو ماں باپ کی خدمت اولاد کے ذمے سال بھر ضروری ہے، ماں باپ کو اچھی لگتی ہے اپنے اولاد کی خدمت، لیکن بعض خاص موقع ایسے آتے ہیں جس میں ماں باپ کہتے ہیں ان دنوں میری اولاد جو خدمت کرتی ہے نا، سال بھر میں اور دنوں میں اتنی مٹھاس نہیں معلوم ہوتی جتنی ان دنوں بچوں کی اور اولاد کی خدمت ہمیں اچھی لگتی ہے۔ جیسے بعض ماں باپ کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کے ان دنوں میں ہماری اولاد جو خدمت کرتی ہے نا، وہ اور دنوں کی ہزار خدمتوں کے مقابلے میں ہم کو زیادہ میٹھی اور اچھی لگتی ہے۔ ایک بات بس ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عبادت اللہ تعالیٰ کو جتنی اچھی لگتی ہے اور دنوں میں عبادت اتنی محبوب نہیں جتنی ان 10 دنوں میں محبوب ہے۔ اللہ کی عبادت تو مسلمان کا فریضہ، انسان کا اپنا وظیفہ، وہ دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے۔ سب دنوں میں عبادت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، لیکن ان دنوں میں جتنی محبوب اور دنوں میں اتنی محبوب نہیں۔ عبادت کرنا ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اللہ کو خوب پسند۔ جب صحابہ نے یہ سنا تو ایک صحابی نے سوال کیا، رسول اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ان 10 دنوں میں عبادت کی فضیلت، کیونکہ اللہ کے رسول نے عام بیان فرمایا تھا کہ کوئی عبادت اتنی زیادہ پسندیدہ نہیں جتنی ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں عبادت کی جائے وہ پسندیدہ۔ تو صحابہ کے ذہن کے اندر فوراً وہ سب حدیثیں تازہ ہو گئی کہ اللہ کے رسول ہی نے تو جہاد کی اتنی فضیلت بتائی ہے کہ نہ پوچھیے بات، تو چلو پوچھ ہی لینے دو آپ کے سامنے۔ حضرت جہاد بھی اتنی زیادہ فضیلت نہیں رکھتا جتنی ان 10 دنوں کے اندر عبادت فضیلت رکھتی ہے۔ اب اللہ کے رسول کی زبان لے اتشیوکتی اور مبالغہ نہیں ہے، جو ہوتا ہے وہی فرماتے ہیں آپ نے فرمایا جی اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی بڑھ کر ہے ذی الحجہ کے 10 دنوں کی عبادت۔ ہاں ایک آدمی ہے جو اپنا سب کچھ لے کر نکل گیا، جان مال اور وجود اور اہل و عیال سب لے کر، اور کچھ لے کر واپس نہیں لوٹا، سب اللہ کی راہ میں کھپایا۔ اتنی بڑی قربانی ہوگی تو ذی الحجہ کی 10 دن کی عبادت کے درجے میں ہو سکے گی، باقی کوئی قربانی جو ہے ذی الحجہ کی عبادت کے تولے نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشکات شریف میں موجود ہے۔ اس حدیث شریف سے ایک مسلمان کیا اندازہ لگا سکتا ہے؟ ہمارے رب کو پسند ہے 10 دن مر مٹو اور سال بھر کے لیے انشاءاللہ فارغ ہو جاؤ۔ 10 دن مر مٹو، بس صرف عبادت میں اپنے اوقات کو گزار دو۔ یہی ذی الحجہ شروع ہونے جا رہا ہے، آج 27 کچھ تاریخ ہے، 2-3 روز بعد جو ہے اب جو ہے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہمیں تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ جیسے رمضان وصول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے آنے سے پہلے ہم کو حدیث کی روح سے متنبہ کر دیا ہے، تو ہم اس کو بھی خوب وصول کریں گے۔ آدمی ٹھان لے تو کیا مشکل ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں میرے دوستو، اگر 10 دن انسان صحیح طریقے سے عبادت میں لگ گیا نا تو سال بھر کی حفاظت کا اللہ ضامن۔ پھر تمہیں نماز کے لیے سال بھر میں بہت محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ ان 10 دنوں کی عبادت کی برکت سے آئندہ جو ہی اذان ہوگی دل پر دستک پڑے گی، ارے جس خدا کی 10 دن عبادت کر سکتا ہے سال بھر کیوں نہیں کرتا؟ چل تو آپ جو ہے
اندر سے ایک طاقت پائیں گے، سارے کام کاج کا چھوڑنا آسان ہو جائے گا، اور اللہ کے حضور ماتھا ٹیکنا جو آج سب سے بھاری اور سب سے مشکل ہو رہا ہے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ بہانے چاہیے ہیں انسان کو، معمولی سے بہانے اگر انسان اپنا لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے چھپر پھاڑ کے دیا جاتا ہے، بہت کچھ مل جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں سے افضل اللہ کے یہاں کوئی دن نہیں، اور ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں اللہ کو عبادت کیا جانا جتنا محبوب اور دنوں میں اتنا محبوب نہیں، اور دنوں میں بھی عبادت پسندیدہ لیکن اس کے تولے نہیں آ سکتی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر۔ اور ایک رات کا قیام، رات کو آپ اللہ کے حضور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، شب قدر کی عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ میں یا کوئی بزرگ یا کوئی دوسرا ولی نہیں بولتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان 10 راتوں میں اگر آپ اللہ کے سامنے عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے نا تو انشاءاللہ ایک شب قدر کی عبادت کی اس طرح سے آپ کو ثواب ملے گا۔ یہاں رک کر اتنا بتا دوں آپ کو کہ یوں کہنے کو تو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، مگر 10ویں دن تو بقر عید آ جاتی ہے، اس لیے اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے، حرام ہے، اللہ کی دعوت کا دن ہے، خبردار جو کسی نے جو ہے روزہ رکھا تو اس دن روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو کتنے دن رہ گئے؟ 9 دن۔ ان 9 دنوں کا روزہ اگر کوئی رکھے، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر۔ ارے دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے نا، پرائس کم کر دی جاتی ہے اور قیمت بڑھا دی جاتی ہے۔ یہ وہی 100 روپیے ہیں جو اور دنوں کے اندر آپ 1 سال کی عبادت نہیں خرید سکتے تھے، مگر آج انہی 100 روپیوں سے 1 رات کی عبادت کرو، شب قدر کی عبادت پاؤ، 1 دن کا روزہ رکھو، 1 سال کے روزے کا اجر پا جاؤ۔ یہ ہے سیل اللہ تعالیٰ کے یہاں پڑا ہوا، کاش ہم لوگ اس کو وصول کرنے والے بنے۔ میرے بھائیوں، آپ دنیا بھر کی چیزیں بساتے، فانی چیزیں تھی سب کی سب، اور یہ ان دنوں میں ملنے والی نیکیاں وہ ہیں جو آنکھیں بند ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں آپ کو کامیابی کے جو ہے ترقی کے میدان سر کراتے رہے۔ کیوں ہم لوگ دنیا کی چیزوں کو، پیسوں کو اور اشیاء کو اتنی اہمیت دیتے ہیں جبکہ وہ فانی ہیں؟ نہیں دیکھا آپ نے، آدمی چلتا پھرتا چھوڑ کے چلتا بنتا ہے اس دنیا سے، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ کی قدر و قیمت میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کا ایک بندہ ایک بڑے قبرستان میں گیا، وہاں ایک بادشاہ کی قبر تھی، ہمارے ہندوستان کی بات ہے، بادشاہ کی قبر، اس کے اردا گرد اس بادشاہ کے بہت سارے رشتہ دار بھی مدفون ہیں، دفن کیے ہوئے ہیں۔ یہ بندہ گیا، جو کچھ پڑھنا تھا پڑھ لیا اس نے۔ جب واپس آ رہا تھا تو مردوں نے اس کو خطاب کر کے کہا کہ رک جاؤ، ایک بات سنتے جاؤ، دیکھو ہم کو قبر میں پڑے پڑے صدیاں ہو گئی، ہمارے مرنے کے بعد سے اتنی صدیوں تک ایک قل ہو اللہ بھی اپنے اعمال نامے میں ہم بڑھا نہیں سکے۔ تمہارے پاس زندگی ہے، سانس میں سانس چلتی ہے، ہزاروں قل ہو اللہ پڑھ سکتے ہو، اللہ کے واسطے ناقدری مت کرنا، ورنہ اندر جانے کے بعد کسی کو فرصت نہیں کہ کوئی کسی کے لیے بھیجے۔ آج ہم بے بس ہیں، ہماری زندگی میں بہت کچھ جو کچھ کیا وہ کر لیا، بس ہمارا چیپٹر کلوز ہو گیا، دفتر بند ہو گیا، ایک قل ہو اللہ کا ہم اضافہ نہیں کر سکے ہیں، صدیاں ہو گئی۔ کتنی قیمتی ہے ہماری حیات، ہماری زندگی کتنی قیمتی ہے میرے بھائی، اور ہمارا رب اتنا خوش ہو کہ 1 دن کا روزہ رکھو، سال بھر کے روزے کا ثواب پاؤ، اس سے زیادہ سستا سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے، اگر دنیا کے اندر کسی کو کہا جائے کہ 1 دن کا روزہ 1 کروڑ روپیہ لے جاؤ، ہم میں سے کوئی ہوگا جو روزہ چھوڑے؟
شوگر زدہ لوگ جو عام دنوں میں معذور سمجھے جاتے ہیں وہ بھی کروڑ روپے کے لیے جو ہے ضرور روزہ رکھیں گے کہ چلو تھوڑا بہت آگے پیچھے، لیکن ایک مرتبہ پیسہ بہت لمبا چوڑا آ رہا۔ کروڑ روپے کی کیا حیثیت ہے؟ ایک نیکی کروڑ روپیہ نہیں، ساتوں کائنات اس کے مقابلے میں ہے۔ ساتوں کائنات سب کو سب فنا ہونا ہے اور یہ آپ کی نیکی باقی رہنے والی۔ میرے بھائیوں، قدر کرو اپنی حیات کی۔ میں آج کئی مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ سکتا ہوں، آسانی سے پڑھ سکتا ہوں، مجھے پڑھنا چاہیے۔ اور خاص کر کے یہ ایام آئے ان میں تو میں اس لفظ سے کم کسی لفظ کو استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ مر مٹو ان دنوں 10 دن، بس 10 دن جو ہے مر مٹو۔ بہت سی روایتوں میں مضمون ہے، ایک دو نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ اس طرح کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں عبادت جتنی پسند اور دنوں میں اتنی زیادہ محبوب نہیں۔ اور پھر انہوں نے آگے فرمایا کہ ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے ثواب کے برابر، اور یہاں کی ایک نیکی 700 گنی بڑھا دی جاتی ہے۔ ذی الحجہ میں اگر آپ نے ایک نیکی کی تو کتنا گنا بڑھا دی جائے گی؟ 700 گنا۔ ارے آپ نے 1 روپیہ دیا، اس کے 700 بن کے فوراً نکل آوے باہر، تو ہم میں سے کون ہوگا جو یہ نہیں کرے گا؟ اللہ کے یہاں سے نیکیاں ملتی ہیں، 700 نیکیاں، ایک نیکی کا ثواب۔ اب رمضان کے اندر بھی آیا ہے، رمضان میں ایک فرض 70 فرض کے برابر اور ایک نفل 1 فرض کے برابر، وہاں 70 ہے اور یہاں کیا بتایا گیا؟ 700۔ یہ کوئی جو ہے کسی کی جیب کی چیز نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور اسی روایت میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب عبادت کا اجر اتنا بڑھا دیا گیا ہے تو تم کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور اللہ کی یاد کیا کرو۔ یہ 3 کام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ بہت سے نوجوانوں کو یہ تلاش رہتی ہے کہ اچھا یہ عبادت کے دن ہے تو ہم عبادت کیا کریں، کس طرح سے ہماری عبادت کیا کریں، کس چیز کا اضافہ کریں۔ اللہ کے رسول نے وہ بھی جو ہے ہمارے لیے باقی نہیں رکھا، اپنی زبان رسالت سے فرما دیا کثرت سے اللہ اکبر پڑھا کرو، ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو اور کثرت سے اللہ کی یاد کیا کرو۔ ارے کچھ نہیں پڑھ سکتے نا، سوتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ ہی کیا کرو، یہ اللہ کی یاد ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بھائیوں، اتنا زیادہ ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی ان چیزوں کی طرف التفات نہ کرے تو آخر وہ کون سے دن کا انتظار کر رہا ہے؟ کیا ان مردوں کی طرح کہ جس دن وہ بے بس ہو گئے ہم بھی ایسے بے بس ہو جائیں گے تب عمل کریں گے؟ اللہ تعالی ہم کو وقت آنے سے پہلے چوکنا فرما دے۔ آخر کوئی تو وجہ تھی کہ ان 10 دنوں 9 دنوں کے روزے کی اتنی بڑی اہمیت، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر سال جو ہے یہ روزے رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی جانتے ہیں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کے خلیفہ ثانی تھے، ان کی ایک بیٹی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، زوجہ محترمہ، ہماری ماں، ہماری امہات المومنین۔ وہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 چیزیں میں نے کبھی چھوٹتے ہوئے نہیں دیکھی۔ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کی زندگی میں چھوٹی ہو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کون کون سی 4 چیزیں؟ پہلی تو عاشورہ کا روزہ، یہ جو محرم کے روزے ہوتے ہیں، آگے ایک روز یا بعد والے ایک روز کے ساتھ ملا کر جو رکھا جاتا ہے، حضرت حفصہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روزہ چھوٹا ہو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور یہ ذی الحجہ کے دنوں کے روزے جو 9 روزے ہیں یہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑے۔ اور تیسرے نمبر پر مہینے میں 3 دن کے روزے جو ایام 20 کے روزے کہے جاتے ہیں، 13، 14 اور 15، 3 روز کے روزے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ گھر کی آدمی، گھر کی ایک فرد جو ہے وہ شہادت دے رہی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت، یہ کبھی نہیں چھوڑتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری چیزوں میں کبھی کبھی موقع عذر کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جاتا تھا، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان چیزوں کو چھوڑا ہو۔ یہ حضرت حفصہ فرماتے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم لوگوں کو اللہ توفیق دے تو ہمیں یہ روزے رکھنے ہیں۔ 9 دن کے روزے رکھ لیجئے، اللہ سے امید رکھیے
کہ وہ اس کی برکتوں سے نیکیوں سے ہمیں ہماری نسلوں کو نوازے گا۔ عرفہ کا روزہ تو ہرگز نہ چھوٹے، ہم میں سے ہر ایک اہتمام کرے۔ یہ نویں ذی الحجہ کا جو روزہ ہوا کرتا ہے، جس کو عرفہ کا روزہ کہتے ہیں، اس کو رکھیے۔ اس سے پہلے کے 8 دن ہیں، اگر اللہ توفیق دے 1 سال کر کے دیکھ لیجئے، اپنی اولاد کو رکھوا کے دیکھ لیجئے۔ یہی اولاد جو ہمارے بار بار کہنے کے بعد نہیں مانتی تھی، ان 9 دنوں کی برکت سے انشاءاللہ ان میں اطاعت کا اور فرما برداری کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو ایک پیغام تو میرا آپ کے نام یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اگلے جو ذی الحجہ کے دن آ رہے ہیں انشاءاللہ خوب وصول کرنا ہے اس کو۔ دوسرے نمبر پر اس کے بعد 10ویں تاریخ کو پہلی بقرعید، 10ویں ذی الحجہ کو، تو بقرعید کے دنوں کے اندر قربانی کا مزاج پیدا کیجیے۔ مجھے معاف کریں، ہمارے معاشرے سے قربانی آہستہ آہستہ رخصت ہو رہی ہے۔ یہ سب جو نظام بن رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صفائی کی بہت ضرورت ہے، اس لیے سلوٹر ہاؤس کھولو اور سلوٹر ہاؤس میں دے دو۔ یہاں جیسے بیرون ممالک میں ہوتے ہیں، وہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے قربانی نہیں کر سکتے، سلوٹر ہاؤس میں دے دیا، وہیں سے قربانی ذبح ہو کے آئی اور گھر والوں نے جیسے روزانہ گوشت کھاتے تھے آج بھی گوشت کھا لیا۔ نہ قربانی ذبح کرنے کا کوئی لطف اور نہ ہی اپنے آنکھوں کے سامنے اللہ کے خاطر خون بہانے کا کوئی لطف، کچھ نہیں۔ اس کی وجہ سے ہماری نئی نسل کے اندر قربانی کا تصور مٹ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت ذمہ داری سے یہ جملہ کہتا ہوں، ہماری نوجوان نسلوں میں قربانی کا تصور مٹ رہا ہے اور وہ اس کو اینٹی انسانیت چیز سمجھنے لگے۔ مجھے معاف کریں، میرے ایک سورت کے دوست نے مجھ کو بتایا، میں پھڑک اٹھا۔ اس نے کہا ہمارے یہاں اسکول میں جانے والے بچے ہمارے ماں باپ کو آ کر یوں کہتے ہیں کہ خون بہانے کے اندر عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری ٹیچر کہہ رہی تھی، ارے کسی کا خون بہاؤ اور اس میں اللہ کا تقرب ہو، کسی کو دکھ دے کر کسی کو تکلیف دے کر کیسے جو ہے کسی کا تقرب حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمان کے ذہن میں کیوں پیدا؟ اس لیے کہ قربانی ہمارے شہروں اور محلوں سے رخصت ہو گئی، ان بچوں نے دیکھی ہی نہیں ہے قربانیاں۔ آخر کوئی تو وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی کہ قربانی اپنے ہاتھوں سے خود کرو۔ تو ظاہر ہے کہ گھر والے جب قربانی کریں گے تو پورے گھر کے اندر ایک ماحول قربانی کا ہوگا اور تصور قائم رہے گا کہ یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ کل کو یہ بچہ کبھی قربانی کی عبادت پر اعتراض نہیں کرے گا۔ یہ غیر مسلم ٹیچروں کی زبان سے سن کر اس طرح کے کافرانہ عقیدے لے کر ہم پر جو ہے اعتراض کرتے ہیں ہمارے بچے، وہ ہم ہی ذمہ دار ہیں اس کے۔ ہمارے گھروں سے ہم نے دھکا مار کے قربانی نکالی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی اپنی قربانی خود ذبح نہ کر سکے تو کم سے کم کھڑا ہو کر قربانی ہوتا ہوا دیکھے۔ آپ نے اپنی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو بتایا تھا کہ فاطمہ تمہاری قربانی ذبح ہو رہی ہے تو وہاں کھڑی کھڑی کم سے کم دیکھو۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک فارمیلٹی ہے، ایک کھانا پوری ہے دیکھنا، جی نہیں، اس سے گھر کے بچے جب دیکھیں گے ان کے ذہن میں ایک عبادت کا تصور ہوگا کہ اس سے رب کا تقرب ہوتا ہے۔ کل کو اس بچے کی زبان پر کبھی نہیں آئے گا کہ کسی کو ذبح کر کے عبادت ہو سکتی ہے۔ ارے ہمارا رب جسے عبادت طے کرے وہ عبادت بن جاوے گی، کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ اللہ کی قائم کردہ عبادتوں کے اوپر اعتراض کرے۔ اور جو بولتے ہیں ان کے یہاں آخر انسانوں کا وجھ جو ہے نہیں ہوا کرتا بتوں کے سامنے۔ ارے بلیاں نہیں چڑھائی جاتی انسانوں کی، جانوروں کی۔ تو ہم جو کرتے ہیں وہ سب ٹھیک ہے اور اسلام جو کہتا ہے وہ غلط ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ کوئی ہم پر جو ہے آج کام کر جاتا ہے، ہمارے ذہن و دماغ کو الٹا چکرا جاتا ہے۔ میں کیوں اسلام کے تعلق سے اتنا کمزور رہوں کہ ان کے یہاں جانور ذبح ہو جس کا حق نہیں تھا اس بت کے نام پر تو ٹھیک، اور جس معبود کا حق ہے اس کے نام پر کوئی جانور مرے تو اعتراض کی بات۔ ارے ان جانوروں کی زبان ابھی کھلتی نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں جانوروں کو اگر موقع دیا جائے ان کی زبان اللہ کھول دے تو اعتراض کرنے والے لوگوں کے خلاف یہ چارہ جوئی کریں کہ تمہیں کیا ہے، ہم کو یوں بھی مرنا ہے، ہمارے رب کے نام پر ہماری موت سے بڑی شہادت کیا ہو سکتی۔ یہ تو ہم لوگ کمزور پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذبح کر رہے تھے نا تو اونٹ آ کر اپنی گردنیں رکھتے تھے۔ وہ بھی باوفا جانور ہے اپنے رب کا، ایک انسانی بے وفا۔ اونٹ لائن میں تھے اور ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی گردن مرنے کے لیے گردن رکھتا تھا۔ میرے رب کے نام پر رسول کے ہاتھوں آج ذبح ہو رہا ہوں، اس سے بہترین سعادت کون ہے؟
یہ تو ہم بے وفا ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے ان چھچھورے پن سے باہر نکلو، ہمارے بچوں میں قربانی کا تصور قائم کرو، محلوں کے اندر قربانی ہونی چاہیے۔ مجھے تھوڑا سا معاف کریں، آج کل جو ہے ہمارے یہاں بڑے بڑے پمفلیٹ لگتے ہیں کہ بھائی اتنے میں قربانی، اتنے کا ایک بھاؤ، جیسے کاندے بٹاٹے کے بھاؤ کرتے ہیں اس طرح ہم لوگ بھاؤ دیکھتے ہیں، سب سے سستا کون سا؟ میرے بھائیو، یہ اللہ کی عبادت کے حوالے سے ہمارا تصور مسلمان کا، اور اسی لیے مسلمان فارغ ہو جاتا ہے، مدرسے میں فلاں جگہ بنگال میں اور ادھر ادھر دے دو اور جو ہے فارغ ہو جاؤ، نہ آپ کو خون صاف کرنے کا اور نہ ذبح کرنے کا، نہ کسائی کی جھنجھٹ کرنے کی دے دو۔ ارے جھنجھٹ یوں نہیں کرو گے تو دوسری کرنی پڑے گی، اپنے رب کے خاطر جھنجھٹ اچھی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے محلے میں جب قربانی ہوتی ہے نا تو یہ قربانی یوں اوپر چڑھتی ہے اور اوپر چڑھ کے اللہ کی طرف سے عذاب کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو روک دیتی ہے۔ آج مصیبتوں کی بھرمار لگی ہوئی ہے، ایک مصیبت گئی نہیں کہ دوسری آ پڑتی ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے مصیبت دور کرنے کے سامان اپنے محلوں سے ختم کر دیے۔ نہیں قربانی کی جاتی تو پردہ نہیں ہوتا، اور پردہ نہیں ہوتا تو عذاب کو آنے میں دیر نہیں لگتی، سزا فوراً آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ۔ سال بھر اس محلے کی حفاظت کی جاتی ہے جس محلے میں قربانی کثرت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ایک مرتبہ تھی کل تک قربانی، آج نہیں ہے، اتنا ہی ہوا، اتنا نہیں ہوا، بہت کچھ ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ ہو گیا۔ اللہ کے واسطے اپنے محلوں کو قربانی سے آباد کی۔ اللہ تعالیٰ اس محلے کو کبھی ضائع نہیں کرتا جس نے اللہ کے شعار کو اپنے محلے میں زندہ کیا۔ جس محلے میں مسجد، جس مسجد میں نماز، وہ بستی، وہ محلہ کبھی برباد نہیں ہوتا، تو جس محلے میں قربانی، وہ محلہ بھی کبھی برباد نہیں ہوتا۔ فرشتوں کی سیکورٹی رہتی ہے، کھڑی کر دی جاتی ہے، مصیبت کہیں سے آنے کی بھی ہوتی ہے نا، باڈی گارڈ نہیں، فرشتے کھڑے کر دیے جاتے ہیں، پھر کسی کی مجال و جسارت ہے کہ وہ ان پر حملہ آور ہو سکے۔ آج اپنی حفاظت کا سامان ہم نے نہیں کیا تو پھر کسی اور کو دوش دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور پر جو ہے اس کا ٹوپلا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ہی اپنے پاؤں پر کلاڑا مارا ہے۔ خدارا میری درخواست ہے سارے ہی مسلمان بھائیوں سے، اپنے محلوں کو قربانی سے آباد کرو۔ یہ تصور ختم ہو رہا ہے، زندہ کرو۔ ایک سنت زندہ کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کا تھا ہے، تو ایک واجب کو زندہ کرنے کا ثواب کتنا؟ قربانی واجب ہے، اور جتنے قربانی کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کرو، بچوں کو کھڑا رکھو اس جگہ، یہ اللہ کی ایک عبادت انجام دی جا رہی۔ اور روایتوں میں آتا ہے قربانی کے دنوں میں اللہ کے خاطر خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی عبادت پسند نہیں، کوئی عبادت اتنی محبوب نہیں جتنی خون بہانا ہے۔ آپ روزے رکھ لو اور دنوں میں 100 رکعت نفل نماز پڑھ لو، اور اس دن ایک خون کا قطرہ بہا دو راہ خدا کے اندر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون بہانے سے بڑھ کر اور کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کرے یہ جو ہمارے پاؤں سے زمین جا رہی ہے اور پانی بھر رہا ہے اور یہ ریلا سر سے اونچا ہونے کو ہے، اس سے پہلے ہم لوگ سنبھل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، جو کچھ کہا گیا اس پر مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل پیرا فرماوے، اور اسلام کے یہ نشانات ہندوستان کی گلی گلی چپوں چپوں میں زندہ اور تابندہ رہے، اور اسلام کی ایک شان ہر جگہ جو ہے جاری و ساری رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ماحول قائم فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔
کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں, بہت خطا کار ہیں. اللہ ہم نے تیرے دین و شریعت کے احکام کو اپنے ہاتھوں رخصت کیا. اللہ اس کا جنازہ ہم نے اپنے ہاتھوں نکالا. اللہ ہم نے اپنی تھوڑی سی آرام اور راحت کے خاطر تیری بڑی بڑی عبادتوں کو دوسروں کے حوالے کر دیا. اللہ ہمارا بہت بڑا جرم ہے. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. ہمارے محلوں کو قربانی سے آباد فرما. اللہ ہمارے چھوٹے بچوں اور نئی جنریشن کے اندر جو ایک غلط تصور اسلام کے احکام کے سلسلے میں بھرا جا رہا ہے, قائم کیا جا رہا ہے, اللہ ان کے ذہن و دماغ کو صاف فرما. اللہ اس کے لیے جو جو سبیل ہو سکتی ہے وہ سب اپنانے کی توفیق مرحمت فرما. یا الہ العالمین, مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا فرما. اللہ قربانی کے یہ ایام بہتر سے بہتر طریقے پر جائیں. اللہ ایسی توفیق عطا فرما. اللہ ہم کو ان بدبختوں میں سے نہ بنا جو قربانی کی شکایت غیروں کے سامنے کرتے ہیں. اللہ تیری عبادت میں رکاوٹ بنتے ہیں, اور اللہ تو مقتدر ہے, جو کر سکتا ہے کر لیتا ہے. اللہ ہمیں حفاظت فرما, ہمیں ان بدبختوں میں سے نہ بنا. اے اللہ ہمیں اپنی شان ایمانی کو بڑھانے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین, اگر ہماری یہی شان ایمانی گرتی رہی تو کل کو نماز پڑھنے والوں کے خلاف بھی ہم اپلیکیشن دے کر پیسہ پائیں گے. اللہ اس سے بدترین ہمارا کوئی دن نہیں ہوگا. اللہ عبادت میں مدد نہیں کر سکتے تو رکاوٹ بھی نہ بنے, ایسی توفیق مرحمت فرما. اللہ ہم کو عبادت میں مدد کرنے والے لوگوں میں سے بنا, رکاوٹ بننے والے منحوسوں میں سے نہ بنا. یا الہ العالمین, ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سدھار دے. یہ جو اگلے ایام آ رہے ہیں, تیرے رسول نے بڑی اہمیت کے ساتھ ان کی اللہ عبادتوں کو ہمارے سامنے رکھا ہے. اللہ اتنی بہاریں ہماری زندگی کی گزر گئی. اللہ یہ 10 روز اس طرح سے وصول نہیں کر سکے جیسے تیرے رسول نے وصول کرنے کو بتایا تھا. اللہ یہ آ رہے ہیں دن, ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تیرے علاوہ اور کوئی نہیں جو ہے. اللہ تو جو ہمیں توفیق دے. اللہ ہندوستان کے اندر اس وقت سیاسی جو ماحول بنا ہوا ہے, اللہ مسلمانوں کی نصرت فرما. اللہ شاعر کی حفاظت فرما, اسلام کی حفاظت فرما, اہل اسلام کی حفاظت فرما. ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما جو ظالموں کے ہاتھوں کو ظلم سے روکیں, مظلومین کی حمایت کریں. یا الہ العالمین, سب کے حقوق دلوائیں اور حق تلفیوں سے لوگوں کو بچائیں. اللہ ایسے عادل اور انصاف پرست ہاتھوں کے اندر حکومت نصیب فرما. یا الہ العالمین, نظام اسلامی اور خلافت اسلامیہ قائم فرما. بہترین فیصلے فرما. یا الہ العالمین, تو ہماری آزمائش نہ فرما. بے شک ہم نے تیرے دین سے رخ موڑ کے اپنا ہی نقصان کیا ہے, لیکن اللہ تو کریم ذات ہے. اللہ ہم تو در در کی ٹھوکر کھا کر تیرے ہی پاس آئیں گے. ہمارا تیرے علاوہ معبود کون ہے؟ یا الہ العالمین, تو ہی تو ہے. اللہ قبول فرما لے اور ہماری پچھلی ساری کچے چٹھوں کے اوپر اللہ قلم عفو پھیر دے, اور آئندہ تیرا وفادار بن کے جینے کی توفیق عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة الا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.